نافعہ۔ پچھلی 10 آیتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 11 میں ہم وَجَعَلْنَن میں نون کا غنہ کریں گے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتی ہیں نون کا غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نون پر بتائیے، تشدید ہے۔ کیونکہ نون پر تشدید ہے۔ غنہ کو بھی بتا دیجئے، غنہ کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو کہتے ہیں غنہ۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ میں اس طرح غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور جو دوسری ایک بات ہے اس میں سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ نہارا کی را کے اوپر زبر ہے، اور را کو کبھی ہم باریک آواز سے پڑھتے ہیں، کبھی موٹا، اور را کو زبر کے ساتھ ہم موٹا پڑھتے ہیں، یعنی کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ نہا اور را ر نہیں پڑھیں گے، را پڑھیں گے۔ مع میں یہاں پر طبعی مد ہے، یعنی حروف مدہ ہے، ہم لوگوں نے اس کو حروف مدہ پڑھا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا الف جس سے پہلے زبر ہو، اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں، اور اس الف سے پہلے والے حرف کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مع، اسی طرح شا، دو زبر رکتے وقت ایک زبر ہو جاتا ہے تو پھر یہ اگین الف مدہ ہو گیا، الف سے پہلے زبر، مع شا۔ جب یہ آپ کی جو روزانہ کی ہماری جو ریڈنگ ہے قرآن کی، اگر وہ ترتیل یا تلاوت میں تبدیل ہو تو یہ جو اماؤنٹ آف ایلونگیشن ہے جو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، یہ پراپر سنائی دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کس طرح، ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ پھر اگلی سلائیڈ میں اس کی تفصیل ہے کہ لام، یہاں پر لام کو ہم نون سے ملا رہے ہیں، یہاں پر وجعلنن، وجعلنن، یعنی یہ جو لام ہے، الف لام والا لام جو ہے، اس لام کو نہیں پڑھتے ہیں، پچھلے والے نون کو اس نون سے ملا کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے غنہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ حروف قرآن مجید میں لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وجعلنا کا الف لکھا گیا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، پھر ایک اور الف ہے بیچ میں الف لام کا، اس میں الف کو نہیں پڑھ رہے، پھر لام ہے، یعنی 3 حروف درمیان میں ایسے آئے جو لکھے تو گئے ہیں لیکن پڑھے نہیں گئے۔ اس کی بھی تفصیلات ہم پڑھیں گے سبق نمبر 25 میں۔ اس سلائیڈ کے اندر وہ 14 حروف جن کو ہم مون لیٹرز یا حروف قمری کہتے ہیں، ایسے ہیں کہ اگر یہ حروف الف لام کے بعد آئیں تو پڑھے نہیں جاتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ سبق نمبر 15 کے اندر ہم نورانی قاعدے کے اندر پڑھیں گے۔ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر لکھے تو یہ گئے ہیں لیکن ہم نون کو نون سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 12 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَنَيْنَا، یہ مد طبعی ہے یا الف مدہ ہے، حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ نئی میں، بنئی میں، یہ جو نئی ہے اس کا قاعدہ اگر کسی کو یاد آ رہا ہو تو بتائیے ذرا، نئی میں حروف یا لین، ساکن کا کیا قاعدہ ہے؟ جی، حروف لین ہے، حروف لین ہے میم۔ حروف لین، یا حروف لین ساکن ہے۔ سے اور کیا پہلے جب جانتی ہیں زبر ماشاء ہو، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو ای کر اللہ؟ جی پڑھتے ہیں، اسی کو حروف لین کہتے ہیں۔ جی، اس کو معروف آواز کے ساتھ ای آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، بنئی، اگر یہ بیچ میں آتا ہے تو جلدی پڑھیں، آخر میں آتا ہے آیت کے قریب آئے تو اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں اگر آپ اس پہ وقف کریں۔ وَبَنَيْنَا فَو، فَو میں، اچھا سشانم کے علاوہ کوئی بتا سکتے ہیں کہ فَو کے میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے کیا؟ سشانم کے علاوہ بتائیے۔ واؤلین، 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 جی ماشاء اللہ۔ تو سسٹر فرین بتائیے گا ذرا واؤلین کیا ہے، کیسا پڑھنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے سسٹر؟ جی فرین۔ اگر زبر واؤلین ہوگا اور اسے او جی کر کے پڑھیں گے، جیسے فا واؤ زبر فو۔ اور کیسا نہیں پڑھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ فرین یہ بتا رہی ہیں اس کو او کر کے پڑھیں گے، مطلب
او آواز سے پڑھیں گے، فو، اس کو او آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، اکثر لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں او آواز سے، فوقکم ایسے پڑھتے ہیں، فوقکم، فو نہیں پڑھنا ہے، فو پڑھنا ہے او آواز کے ساتھ، یہ بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ قوقم میں قاف حروف مستقل کے ساتھ یعنی موٹا ہی پڑھا جائے گا ہر کنڈیشن میں، ہر حال میں۔ فوقکم، کاف کو باریک پڑھیں گے اور میم کو خوب سختی سے ہونٹوں کو ملا کر پڑھیں گے، اوپر لکھا ہے اظہار شفوی۔ یہ تختی نمبر 22 کا حصہ ہے، اس قاعدے کو ہم تختی نمبر 22 میں پڑھیں گے۔ یہاں یہ سمجھ لیں جب آپ اس کے میم کو پڑھیں تو ٹائٹلی دونوں لپس کو جوائن کرنا ہے، ادروائز اظہار شفوی کا قاعدہ مس ہو جاتا ہے۔ فوقکم، کم، سب میں قلقلہ ہو رہا ہے، عن میں اخفا ہو رہا ہے، شدادہ کو مد طبعی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ قلقلہ ہو رہا ہے، قلقلہ کی تفصیلات آپ کو پتہ ہیں، ذرا سسٹر دانیہ بتائیں گی حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ مائک آن کر کے بتائیے، قلقلہ 5 ہے، کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ہاں آپ نے قا کہا پہلا، شاید وہ قاف ہے پہلا والا، قا نہیں ہے نا؟ میم جی میں نے قاف ہی کہا تھا، وہ شاید نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے سنائی نہیں دیا ہوگا۔ اوکے اوکے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً، اور بہت معافی بھی چاہتے ہیں۔ اچھا اس کا مجموعہ کلیکشن کیا ہے دانیہ؟ قطب جدن، ان پر قلقلہ کب ہوتا ہے؟ اگر ان پر زبر ہے تو قلقلہ ہوگا کیا؟ نہیں، جب ان حرف پر جزم ہوتا ہے، جب ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ جی، جب ان پر جزم ہوگا حالت سکون میں قلقلہ ہوگا، جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ قلقلہ کے لیولز ہیں، مراتب ہیں، صغرا مطلب کم، لیول آف قلقلہ جو ہے وہ کم رہے گا، ادراکا اگر کہیں بیچ میں لیٹر آتے ہیں، اور اگر کہیں آخر میں ہو، یریدو کو اگر ہم یہاں پر رکیں یرید تو یہ وسطی یعنی میڈیم لیول کا قلقلہ ہوگا، اور قبرا یعنی سب سے زیادہ قلقلہ ہم کب ادا کریں گے کہ ایسے حرف پر رکیں ہم جو حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہو اور اس پر تشدید بھی ہو، جیسے وَتَب۔ کوئی بتائیے ذرا یہ وَتَب کا لفظ کون سی صورت کا حصہ ہے؟ سورہ لہب۔ ویری گڈ، سورہ لہب۔ اب کہہ رہے ہیں وہاں پر جو آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 12 کے اندر، اچھا شروع اوپر پڑھا تھا یہاں پر سبعاں، سبعاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک غنہ ہو رہا ہے، سبعن نہیں پڑھ رہے ہیں، اخفا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے اگر تنوین کے بعد شین آئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد شین آئے تو اخفا ہوتا ہے، اور اخفا کا مطلب ہے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ناک میں چھپانے کا مطلب یہ ہے زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگائیں گے، سبعن نہیں پڑھیں گے، سبعن، اور ہولڈ بھی کریں گے وائس کو، اسی کو اخفا غنہ کہتے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ بتا رہی ہے ہمیں کہ غنہ جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، موٹا اور باریک، مرققہ اور مفخمہ۔ اگر غنہ کے بعد یہ موٹے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کی آواز موٹی سنائی دیتی ہے، اور باریک حروف میں سے کوئی حرف آئے تو باریک سنائی دیتی ہے۔ اور اگر بات کریں اس آیت کی، جس آیت کی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت یہ، اس میں اب آپ میں سے کوئی بتائیے یہاں پر باریک غنہ کریں، ساؤنڈ آف غنہ لائٹ سنائی دینی چاہیے یا ہیوی سنائی دینی چاہیے؟ یہاں آپ کو عین کی 2 زبر میں دیکھنا ہے، میم لائٹ لائٹ، بیکاز آف کیوں، کس ریزن سے؟ کیوں کیونکہ یہ بتائیے؟ مستقلہ حروف ہے۔ ماشاء اللہ، کیونکہ شین جو ہے فالوڈ بائی لیٹر جو وہ ایک لائٹ لیٹر ہے، تو سب اس طرح پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اب نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے وَجَعَلْنَا، اگین ایک آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، وَجَعَلْنَا سے شروع کیا تھا آیت نمبر 9 پر، اور یہاں پر پھر 11ویں آیت کے بعد وَجَعَلْنَا دوبارہ آ گیا ہے۔ پہلے کیا تھا وَجَعَلْنَا، پھر وَجَعَلْنَل، وَجَعَلْنَن، اچھا ایک آیت بیچ میں چھوٹ گئی ہے، آیت نمبر 12 وَبَنَيْنَا، اچھا ہو گیا وہ۔ پھر آیت نمبر 13 کے اندر، آیت نمبر 13 میں وَجَعَلْنَا دوبارہ آیا ہے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا، وَجَعَلْنَا میں
तब मदे, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, हम लोगों ने हरूफ मद्दा की सूरत में पढ़ा है, तो आम तौर पर कारी हजरात ये बताते हैं कि 80 to 90% लोगों की गलती हरूफ मद्दा को ना पढ़ने की है। यानी हरूफ मद्दा लिखा तो होता है लेकिन लोग अवाम उसको पढ़ते नहीं हैं। लोग कैसे पढ़ते हैं? अल्लाह सिराजं वहाजा, हालांकि ये क्या लिखा है? वजअलना सिराजं वहाजा, लोग इस तरह नहीं पढ़ते हैं। तो याद रखिए कि जो भी तबई मद है या हरूफ मद्दा है उसको ज़रूर खींच कर पढ़ें। सिरा में भी अलिफ मद्दा है लेकिन रा को भी मोटी आवाज़ के साथ, हेवी साउंड के साथ, राय मुफ़ख्खमा यहाँ लिखा है, पढ़ना है। और जीम में 2 ज़बर हैं, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश या नून साकिन। तनवीन या नून साकिन जहाँ कहीं भी होगा कुरान मजीद में, उसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है इस पर एक कायदा बनता है, क्योंकि इसके बाद वाऊ आ रहा है और इसका कायदा अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये सबक नंबर 26 का हिस्सा है, लेकिन आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं फ़िलहाल कि यहाँ पर ये कायदा है इदगाम वो हो रहा है जिसकी तफसीलात काफ़ी हैं, वो काफ़ी सबसे लंबा सबक है, वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ये बात बहुत याद रखने की है कि 2 ज़बर के बाद अगर वाऊ आए तो गुन्ना होता है, इदगाम भी होता है। और अक्सर लोग जो इस कायदे को जानते भी हैं वो इस कायदे को अदा ही नहीं करते हैं, या तो वो भूल जाते हैं या फिर उनसे गलती हो जाती है, जो भी रीज़न रहता है। तो याद रखिए सिराजं में गुन्ना के साथ पढ़ेंगे वाह, और हा पर तशदीद है। इससे पहले सबक में हमने पढ़ा था अगर तशदीद हा पे आए तो उसका अदा करना आम तौर पर बिल्कुल ना के बराबर देखा जाता है। लोग वहाजा पढ़ते हैं इसको, वहाजा, लेकिन क्या है कि तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ें, सख्ती से पढ़ें, खुसूसन वाऊ, हा और या में जब तशदीद आए तब। वहाजा, एक चेस्ट पे प्रेशर आता है, और फिर अलिफ और अलिफ मद्दा का भी ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना सिराजं वहाजा। आयत नंबर 14 में, अच्छा, तारीफ़ुल इदगाम, इदगाम की तफसीलात हैं, हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसकी बाकायदा सबक में जाके इंशाल्लाह आपको डिटेल्स बताएंगे। वो सबक 24 है और बहुत लंबा सबक है वो। यूँ समझ लीजिए कि जो अभी तक हम कायदे पढ़े हैं, नून साकिन जब भी कुरान मजीद में आए या तनवीन कहीं पर भी, तो उसमें ये 3 कायदे पर आप देखेंगी। यूँ तो बास के हिसाब से 5 कायदे भी हैं, इख्फा, इजहार और इदगाम। अब इसके साथ हकीकी, हल्की और दीगर अल्फाज ऐड होते हैं, इसकी तफसीलात हम सबक में जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और रही बात गुन्ना की, यहाँ पर इदगाम के कायदे में हमने आपसे कहा कि गुन्ना भी होगा। इदगाम की तफसीलात हम वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए अगर तनवीन के बाद वाऊ आ रहा है तो गुन्ना होगा। गुन्ना क्या है? अ साउंड विच कम्स फ्रॉम नेज़ल पैसेज, या कुछ आवाज़ को थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल नेज़ल पैसेज में, नोज़स्ट्रल्स में थोड़ी देर रोकने को गुन्ना कहते हैं। और ये जो पिंक कलर रोज़ हैं वो आपके वो पूरा पैसेज के साउंड ऑफ गुन्ना कहाँ से, साउंड बॉक्स से निकलकर नाक के ज़रिए मुंह से बाहर आती है, और उसकी कुछ वाइब्रेशन हमारे दिमाग को पहुंचकर भी तरोताज़ा करते हैं। और बाकी मुंह का भी मूवमेंट रहता है, टिप ऑफ टंग जो है वो ऊपर की साइड में उठ जाती है या हार्ट पैलेट को टच करती है, फिर गुन्ना। लेकिन इसमें एक दूसरा क़ायदा भी है इदगाम का, जो हम तफसीलात बाद में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजं जं, ये गुन्ना है जो हमें यहाँ पर अदा करना है। अच्छा, अब फिर आयत नंबर 14 है ये, जी आयत नंबर 14 है, इसको पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअंज़लना में आप समझ रहे हैं कि ये इख्फ़ा है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। नून साकिन के बाद ज़ा आया है, इख्फ़ा होगा, यानी नून साकिन को पढ़ते वक्त ज़बान की नोक ऊपर के तालु से नहीं लगाएंगे और थोड़ी देर नाक में आवाज़ को रोकेंगे। ज़ा में आवाज़ सीटी की तरह अदा होगी। वअंज़लना, इस तरह पढ़ेंगे। मिनल, मिनल में फिर अलिफ लाम
میں الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن لام کو پڑھ رہے ہیں. پیچھے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ الف لام دونوں کو نہیں پڑھ رہے تھے، یہاں پر لام کو پڑھ رہے ہیں. تو اس کا قاعدہ سبق نمبر 15 میں ہے، مون لیٹرز اور سن لیٹرز کے بیان میں. من المعصرات، مڈل تھراٹ سے معصی، سواد کو موٹا پڑھیں گے سی ٹی کے ساتھ، معصی راتی. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، جس طرح الف مدہ کو کھینچتے ہیں اسی طرح کھڑا زبر کو بھی کھینچتے ہیں. قرآن مجید میں کھینچے جانے والے 3 حروف ہیں، الف یا واو، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش. قرآن میں کھینچے جانے والے 3 حرکات ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے کس کے؟ بتائیے ذرا، کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے. اور کھڑی زیر الٹا پیش؟ یا مدہ، کھڑی زیر یا واو مدہ، الٹا پیش واو الٹا مدہ. پیش واو مدہ. یا مدہ اور واو مدہ کے برابر. آیت کا اگلا حصہ ہے ما سجاجہ. ما میں آپ ایک دیکھ رہی ہیں الف سے پہلے زبر ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ الف کے اوپر ایک مد کا نشان بھی ہے، مطلب کچھ اسپیشل ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے. جب بھی کسی لیٹر کے اوپر مد آئے تو وہ مد ہمیشہ 3 لیٹر میں سے کسی ایک پر ہوگا. اگر آپ کے قرآن میں لکھاوٹ کی وجہ سے، رائٹنگ کی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو آپ خود کیلکولیٹ کر کے اس کو الف یا واو کے اوپر ہی لگائیے اور انہی تینوں حروف کو کھینچیے. لیکن مد کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ جس وداؤٹ مارک آف مد کے آپ جو کھینچ رہی تھیں اس سے تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے. مد کے نشان آنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہمیں حروف مدہ کو اپنی طبعی مد سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے. اور اس کی تفصیلات ہیں. مد کی کئی قسمیں ہیں جو سبق نمبر 19 میں انشاءاللہ جانیں گے. میں پھر سے تنوین آ گئی، اور تنوین اور نون ساکن جب بھی آتا ہے کوئی قاعدہ آتا ہے، یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں. تنوین کے بعد سا ہے جو حروف فا کے 15 لیٹرز میں سے ہے. مطلب یہ ہے کہ دو زبر کی تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک اوپر کے تالو سے ٹچ نہیں ہوگی اور غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. سا کو آپ سافٹ ادا کریں گے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، کنارے سے. سج جیم پر تشدید سختی سے، سج اس طرح. آئیے اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں پوری آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. یہاں پر مد کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، حالانکہ اس سبق میں بھی یہ بہت لمبا سبق ہے، ہمیں تختی نمبر 19 میں ہی تفصیلات پڑھنی چاہیے. یہاں اتنا یاد رکھیے، چونکہ یہ آیتیں آپ کو یاد کرنی ہے، سنانی ہے، اس کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پر مد کا نشان ہے. جب مد کا نشان آتا ہے تو یہ ایک قسم کا مد ہوتا ہے جس میں ہمیں حروف مدہ کی مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. آخری آیت ہے آیت نمبر 15، اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں گے یہ تشدید کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے. عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ، پچھلی آیت کو اس سے ملا کر پڑھ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں سانس ٹوٹ جاتی ہے بیچ میں کہیں. اور قرآن مجید نے اپنے اسٹاپیج یا اپنے رکنے کی جگہوں کو خود بتایا ہے، کہاں پر آپ کو رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے. اگر آپ پچھلی آیت کو اور اس آیت کو ملا کر پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتی تو آپ تشدید کو اگنور کر کے آپ کو لِنُخْرِجَ اس طرح پڑھ سکتی ہیں. لِنُخ تشدید کو اگر پڑھنا ہے تو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہ پوری اجازت ہے کہ آپ دونوں آیتوں کو الگ الگ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ گول نشان یا آیت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور پیچھے ایک اسٹاپیج، ایک ٹھہرنے کی جگہ تھی، وہاں بآسانی اور بلا شک و شبہ وہاں رکا جا سکتا ہے. اب یہاں پڑھ رہے ہیں لِنُخْ، خوا کو تفخیم کے ساتھ موٹا پڑھیں گے. نوخ،
خا کے اوپر جب زبر یا پیش ہوتا ہے تو لوگ عام طور پر اس کو موٹا پڑھ لیتے ہیں، لیکن جزم کی صورت میں اس کی ہیوینس کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے یاد رکھیے نوخ موٹی بھاری آواز کے ساتھ ہر حال میں موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف خا ہے۔ جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے وہ 7 ہیں: خصا ضغطن قزم خا صاد ضاد غین طا قاف زا، یہ خا ہے، اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ لینوخ ریجا، ریجا کی را کو زیر کے ساتھ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، را پر زبر پیش ہوتا ہے تو موٹا، زیر ہوتا ہے تو باریک۔ بہی میں، کیونکہ یہ عربک ٹیکسٹ سے متاثر ٹیکسٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے بہی کے بعد ایک یا نظر آ رہی ہے جو ہمارے آپ کے انڈین قرآن مجید میں کھڑی زیر کے ساتھ یا کھڑا زیر کے ساتھ یہ لکھا رہتا ہے، پھر اس کو ہم بہی ایلنگیٹ کر کے کھینچ کر اسٹریچ کر کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر اس صورت میں بھی اگر کہیں لکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو کھینچ کر پڑھیں، یہ یا مدہ جیسی صورت ہے، یا مدہ اور کھڑی زیر برابر دونوں ہوتے ہیں، تو مد صغرا کہہ سکتے ہیں یا طبعی مد کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حبن میں پھر سے تنوین آ گئی اور تنوین کے بعد واو ہے، یعنی یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام میں کیونکہ ہمیں ابھی تفصیلات پڑھنی ہے، دوسری چیز جو ہے وہ غنہ ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور عام طور پر لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا، اس کو ہم بار بار دہرائیں گے اس قاعدے کو، کیونکہ اکثر لوگوں کو جو تجوید جانتے ہیں اکثر لوگ اسی قاعدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ لنخرج به حبا 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 ونباتا لنخرج به حبا ونباتا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ بس آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، اور اس کو جب ہم نیکسٹ کلاس میں سنیں گے تو یاد رکھیے کہ اب ہر بار جو بھی سبق سنا جائے گا وہ تفصیلات اور باریکیوں کے ساتھ سنا جائے گا، جو آپ پڑھیں تو آپ کو وہ قاعدہ بھی وہاں یاد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس طرح 2-3 صورتیں اگر آپ پکی یاد کر لیں تجوید کے ساتھ، پھر قرآن مجید میں کہیں سے بھی آپ پڑھیں، کبھی بھی انشاءاللہ کمی یا کوتاہی نہیں ہوگی اور بہترین انداز میں تلاوت کر پائیں گی۔ کوئی سوالات ہوں تو پوچھ لیں، ہماری طرف سے سبق پورا ہو گیا ہے۔ باجی مجھے کچھ پوچھنا تھا، ہاں جی پوچھیے۔ جیسے الف آتا ہے اور اس کے اوپر پیش اور واو مدہ، تو اور اس کے آگے الف آتا ہے اور اس کے اوپر مدہ آتا ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے بہت ساری چیزیں کہہ دی، الف آتا ہے اس کے اوپر واو مدہ آتا ہے، پیش آتا ہے، تو ایسی تو کوئی صورت نہیں ہوتی کہ الف کے اوپر واو مدہ ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوال پوچھنے میں یا تو ہمیں وہ لفظ پڑھ کر بتا دیجئے، آپ کا سوال جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگ رہا ہمیں۔ میں پھر سے دیکھ کہاں کے پر بتا دوں، دیکھا ہے؟ کلام پاک میں ہی، مجھے دھیان نہیں ہے لیکن کہاں پر، لیکن آپ اس کا جیسے اسکرین شاٹ لے لیا کریے جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے، اور آپ اس کو پھر بتائیے، کیونکہ آپ کے سوال پوچھنے میں تھوڑی کمی آ رہی ہے۔ الف کے اوپر الف مدہ، یہ سوری واو مدہ نہیں آتا، آپ کہہ رہی ہیں پیش بھی ہے واو مدہ بھی ہے۔ الف کے اوپر پیش، واو مدہ الف کے بعد ہے واو، چلیے جو جہاں تک پہلے ہم سمجھ پا رہے ہیں آپ کے سوال کو، ہم آپ کے سوال کو پہلے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا سوال ہمارے ٹھیک کیے ہوئے سوال کے جیسا ہو تو آپ یس کیجیے گا، پھر ہم آنسر کریں گے۔ آپ پوچھ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پوچھ رہے ہیں اولائکا کے بارے میں۔ اولائکا میں الف کے اوپر پیش ہے اور پھر واو ہے، واو پر کوئی بھی نشان نہیں ہے، اسے اولائکا پڑھیں یا اولائکا پڑھیں، یہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو واو ہے واو مدہ جیسا دکھتا ہے، کوئی بھی ایسا حرف خصوصاً واو یا اور الف جس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو، نو سائن نو ساؤنڈ، اس کو پڑھا نہیں جائے گا، پھر اس کو اولائکا نہیں پڑھیں گے، اولائکا پڑھیں گے، واو کو ٹوٹلی اگنور کر دیں گے وہاں۔ سسٹر فریم، کیا اسی طرح کا آپ کا سوال تھا؟ جی نہیں، میں آپ کا اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں گی۔
ہمیں جو آپ سوال کر رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہی سوال ہوگا، ہو سکتا ہے دوسرے لفظ کے اندر ہو، لیکن قریب قریب سوال ہمیں یہی لگتا ہے، کیونکہ اس میں واو مدہ کی بھی صورت بن رہی ہے اور پیش کی صورت بھی بن رہی ہے. یہ دو چیزیں آپ نے بولی تھیں جو اصل میں نہیں واو مدہ. ٹھیک ہے، آپ ہمیں بھیج دیجیے گا، ہم دیکھ کر انشاءاللہ اور سمجھ کر آپ کو بتا دیں گے. جی اور کوئی انشاءاللہ. سوال کسی کو کرنا ہے؟ اچھا سوال ہے، بہترین. ہاں جی لگتا ہے میرا آپ لوگ جی جی پوچھیے سسٹر. جی وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے. ہاں جی رکوع میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع کے بعد جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ایک دعا ہے نا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. جی میرا یہ ہے کہ وہ جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو اس میں ہم وہ کے رولز اپلائی کریں گے یا پھر ہم اس کو، وہ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے. دیکھیے آپ نے ہم لوگ ویسے تو تجوید کا جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید کے حروف تہجی ہیں، اور جو آپ بتا رہی ہیں وہ دعا کا حصہ ہے. اس جی میں بہتر ہے کہ آپ اختیار کر لیں آپ، کیونکہ اگر نماز کو امام صاحب کو کبھی پڑھتے سنا ہے آپ نے؟ نماز کبھی بھی بغیر قرأت کے نہیں پڑھتے امام صاحب، ہے نا. جی وہ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم لوگ جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، ہماری ایسی ہوتی ہے. تو آپ یہ طے کیجئے کہ دونوں میں سے کون سی زیادہ اچھی ہے. زیادہ اچھی وہی ہے جس میں تلاوت کا رخ اختیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہم نماز کے اندر بھی ہم وہ دعا بطور تلاوت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ وہاں پر اگر اختیار کر لیں گی حمداً طیباً تو بہتر ہے، نہیں کریں گی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید تجوید کا ماخذ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو اینی ہاؤ آپ کو ان رول سے ہی پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہیں. جزاک اللہ خیر باجی. آمین ویاک. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ویسے ہم نے جو قرآن نماز کی کتاب پڑھی ہے ابھی تک اور جہاں سے دیکھا ہے، اس میں عام طور پر ربنا لک الحمد یہ دعا ہے جو سمع اللہ لمن حمدہ تمہید اور تکبیر کے بیچ میں جو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے بیچ میں کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد. انشاءاللہ اس کے بعد جب سورہ نبا مکمل ہو جائے گی تو ہم نماز کو پورا انشاءاللہ اس کے اپ اینڈ ڈاؤنز پر بھی تذکرہ کریں گے. اختلافات ہیں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں. فرائض کا ذکر کریں گے، سنت اور مستحب اور واجبات کو نہیں ہم ٹچ کریں گے. ہم فرائض جو فرض ہیں، ضروری ہے، جس کو ادا نہ کریں تو وہ چیز پوری نہ ہو، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ